جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ صورتحال یہ ہے جی کہ بہت ساری خبریں ہیں ٹرمپ کے خلاف۔ امریکہ کی 300 شہروں میں، بڑے شہروں میں احتجاج ہوئے۔ لندن میں وائٹ سپریمیسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو گوروں کے بڑے حقوق کے حامی ہیں اور امیگرینٹس کے خلاف ہیں، ان کا ایک بہت بڑا اجتماع لندن میں بھی ہوا ہے۔ پروفیسر جیفری ہیں، انہوں نے اسرائیل کے جو اندیشے اور جو اپنے اندیشوں کا اظہار کیا، انہوں نے جو اسرائیل کی گریٹر اسرائیل کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین کی بالادستی کے لیے انہوں نے ایک مذاکرات کا عندیہ دیا جی، مذاکرات کرنے چاہیے حکومت کے ساتھ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بشرا بی بی کی بیماری کا جو اس وقت خبر چل رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلے میرا خیال اسی کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جی کہ ڈین سکول ہے کوئی، وہاں پہ کسی بریگیڈیئر صاحب کا سکول ہے، حسان کے کہنے پہ ان کی والدہ وہاں پہ چکر لگا کے آئیں گے تو وہ سکول بھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ بہرحال ہم سٹارٹ کریں گے بشرا بی بی کی بیماری سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ اور بتا دوں۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ جی نذیر صاحب، یہ جو آپ پہلے دنیا جان کی خبریں دیتے ہیں نا، اس سے پہلے آپ اپنے پاکستان کی بات کیا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، تو اسی لیے میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، صورتحال یہ بنی جی، بشرا بی بی کی کے بارے میں ایک خبر ہے کہ ان کی بیماری، ان کی صحت کو لے کے، ان کی صحت کے بارے میں ایک خبر ہے جی کہ ان کو ایک کوئی بیماری ظاہر کی جا رہی ہے۔ بیماری کا نام میں نے یہاں پہ لکھا تھا، میرے اب آگے پیچھے ہو گیا کہیں پہ۔ بی پی ڈی کوئی بیماری ہے جس کے ان کی آنکھوں کا جو ہے نا ویژن بلر ہو رہی ہے، اور انہوں نے آئی سائٹ کا ان کو اینک لگانے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ معاملہ اتنا سمپل ہے نہیں جتنا سمپل آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، اس کی عمر ہے تو اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سوچنے والی بات یہ ہے، یہ بات پھینکنے والی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنا، اس کے بعد ان کی بیگم کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنا، یعنی دونوں میاں بیوی کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو ذہنی طور پہ معذور کیا جا رہا ہے، انڈیوس کر کے ان کو کچھ چیز دے کے، ان کو کچھ خلاف لا کے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہ نہ بھی کریں کہ یہ اگر انڈیوس نہیں بھی کیا، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی مان لیں کہ چلیں جی ان کو کچھ نہیں دیا گیا، وہ ان کی تو عمر بڑی ہو گئی تھی، لیکن دیکھیں جن حالات میں ان کو رکھا گیا وہ ایک سمپل مینٹل ٹارچر ہے۔ کہ مینٹل ٹارچر یہ ہے کہ آپ ان کو اندھیرے میں رکھیں، آپ ان کو کم روشنی میں رکھیں، آپ ان کو کسی سے بات نہ کرنے دیں، آپ ان کو کوئی بات کو سلام کریں اور کسی سلام کو کوئی جواب، لوگوں کو سلام کا جواب دینے سے منع کر دیا جائے، اس قسم کی بے شمار چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی بینائی پہ بھی اثر کرتی ہیں، آپ کی صحت پہ بھی اثر کرتی ہیں، آپ کے ذہن پہ بھی اثر کرتی ہیں، آپ کو کمزور کرتی ہیں انسان کو۔ اور یہ وہ مسلسل وہ چیز کی جا رہی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ڈرامہ ڈھکوسلا ہے کہ ہمارے اوپر الزام لگ جاتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، یہ حب الوطنی کا اور غداری کا۔ سر یہ حب الوطنی اور غداری کے جو مسئلے ہیں نا، کون محب وطن اور کون نہیں محب وطن ہے، یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ کیسی حب الوطنی ہے ان تمام جرنیلوں کی جو باہر جا کے آباد ہو گئے؟ وہ کیسی حب الوطنی ہے ان لوگوں کی جو باہر جا کے اپنے ملکوں کا علاج کرواتے ہیں؟ وہ کیسی حب الوطنی ہے اس ملک کے ساتھ کہ جو اپنے ملک کے آئین کو توڑ دے؟ یہ کیسی حب الوطنی ہے کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے؟ یہ کیسی حب الوطنی ہے؟ یہ حب الوطنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے، یہ سارے کا سارا ہمیں دکھانے کے لیے، چورن بیچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نہ یہ محب وطن جرنیل ہے، نہ ان کے اندر حب الوطنی ہے، اس لیے حب الوطنی والا ڈرامہ نہ کریں ہمارے ساتھ، اور ہمیں صاف طور پہ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو ظلم اور زیادتی کے ساتھ کے اوپر ہم خاموشی اختیار کریں۔ اور پی ٹی آئی کو بھی اب یہ حب الوطنی والا ڈرامہ جو ہے نا، ان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ کوئی ڈر خوف نہیں جی، وہ ہمیں محب وطن، وہ ہمیں ایسے کہہ دیں گے، وہ ہمیں وہ غدار ڈکلیئر کر دیں گے، وہ فلاں بات ہو جائے گی۔ اب یہ اس تمام مذاکرات میں جو یہ بشرا بی بی کی جو خبر گردش کر رہی ہے، جو میڈیکل رپورٹ لیک ہوئی ہے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی خاموش رہنے کا کوئی جواز ہے؟ تحریک انصاف کے پاس کوئی جواز ہے؟ یہ ان تمام اکابرین کے پاس جو باہر بیٹھے ہوئے جیلوں کے اندر نہیں ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہوئے قیادت خاموش ہے، جا کے تصویریں کھنچواتے ہیں، احتجاج کے لیے نہیں جاتے، تو ایسے لوگوں کا مجھے آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس ہے کیا؟ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ لوگوں کو آگے بڑھ کے اپنا یہ چیز بتانی ہے کہ بھائی جان ہم پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیڈر کے لیے، پاکستان کے عوام کے جو لیڈر اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کے ووٹ چوری کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ تحریک تحفظ آئین ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے جی، آئین کی بچاؤ کی تحریک ہم چلائیں گے۔ کون لوگ چلائیں گے؟ یہ وہ لوگ چلائیں گے۔ سر آپ صرف دعوتیں ہی دیتے رہ جائیں گے۔ آپ یہ اچک زئی صاحب بھی دعوتیں دیتے رہے۔ اچک زئی صاحب کے اوپر بہت بڑا الزام ہے
کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے گرانے میں ہاتھ ڈالا. اب اچکزئی صاحب اپنے باہر نکلیں, اب یہ جو کاندھے پہ چادر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اس کو اتار کر سائڈ پہ کریں. یہ تحفظ آئین کی جو آپ نے ایک نئی چیز شروع کی ہوئی ہے اور ہلکا ہلکا آپ جو ہومیوپیتھک طریقے سے چل رہے ہیں, آپ کا مقابلہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ ہے جو آئین کو نہیں مانتی, جو چوری کے نتیجے میں آئی ہے. ان کے ساتھ اس قسم کے مذاکرات کرنے, میرا نہیں خیال ہے کوئی مذاکرات کوئی اس کا کوئی نتیجہ ہوگا, نہ ہی کوئی مذاکرات ہوں گے. سو یہ ٹرک کی ایک اور ٹرک ہے, اور یہ ٹرک ہے تحریک تحفظ آئین کا, بالکل اسی طرح کا ٹرک نظر آ رہا ہے جس طرح کا ٹرک پی ٹی آئی نے اپنا نکال لیا ہے, اس کے پیچھے بندے لگا رہے ہیں. یہ بڑے معاملات جو ہیں سنجیدہ ہیں, ان کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. خدا کا واسطہ, خدا را اس بات کے اوپر دھیان دے کہ عمران خان کی صحت اور بشرا بی بی کی صحت ایک دم سے کیوں خراب ہونی شروع ہوئی ہے, ان کی آنکھوں کے ساتھ یہ ایک دم سارا کچھ کیوں ہونا شروع ہوا ہے. اس کی مکمل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ان کو فوری طور پہ ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت, دونوں کی مکمل انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سارے معاملے کے پیچھے عاصم منیر صاحب ہیں. عاصم منیر, شہباز شریف اور مریم, یہ 3-4 بندے ایسے ہیں جو عمران خان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور اس بات کا ابھی کچھ دن پہلے سہیل بڑاچم نے بھی بات کی ہے, اور میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سہیل بڑائی صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جی اگر عمران خان باہر آ گیا تو ہم ختم. آپ سر ویسے ہی ختم ہیں, اسٹیبلشمنٹ ویسے ہی ختم ہے. پہلے بھی عرض کی ہے اور آج پھر عرض کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مقدر ہے وہ ختم تاریخ ہے. اس ملک میں پاکستان کی فوج کا مستقبل بہت تاریخ ہے, اور اس کو بچانے والی صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے پاکستان کی عوام کا ووٹ اور پاکستانی عوام کا لیڈر عمران خان. اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ امریکہ اور ٹرمپ کے ساتھ آپ ملیں گے اور کچھ اپنے عزت افزائی کروا لیں گے. ٹرمپ کی پوزیشن یہ ہے جی کہ ٹرمپ کے حالات یہ ہیں کہ جی 300 بڑے شہروں میں بہت بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں ٹرمپ کے خلاف, جنگ کے خلاف, ٹرمپ کے خلاف, ٹرمپ کی جو کارروائیاں ان کے خلاف. ٹرمپ نے جو امریکہ میں کو جو جنگ کے اندر دھکیلا ہے, امریکہ میں جو اس نے حرکات شروع کی ہوئی ہیں آئی سی سی کے نام کے نئے اوپر, جو امیگرنٹس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو اس کی اوور آل جو اس کی پالیسیز ہیں ان کے خلاف, اور جس طرح وہ باتیں کرتا ہے, جس طرح وہ چیزیں کرتا ہے, اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ٹرمپ کے لیے کوئی اچھی نیوز ہے. ٹرمپ اور اس کی پارٹی جو ہے وہ امریکہ میں کمزور ہوگی, اور اس کے نتیجے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ٹرمپ کا اس وقت جو اسرائیل والا جو معاملہ ہے اور ایران عراق جنگ والا, وہ بھی اس وقت بہت بڑا موضوع ہے وہاں پہ امریکہ میں, اور اس کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہے. اور یہ الارمنگ ہے عاصم منیر جیسے لوگوں کے ساتھ. اور عاصم منیر جیسے لوگوں کو عاصم منیر کو, شہباز شریف جیسے لوگوں کو اس نے کھل کھلا کے کہا ہے. اس نے کہا جی کہ میں بیوقوف لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہوں, اسٹوپڈ لوگوں کو, لوزرز کو, جو ہارے ہوئے لوگ ہیں, جو ناکام لوگ ہیں, جو ہلکے پھلکے لوگ ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہوں, نہیں تو اپنی گلاس رانی پہنی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. یہ عاصم منیر بھی سوچے کہ وہ بڑا فیوریٹ ہے اس کا, اور شہباز شریف بھی سوچے بڑا فیوریٹ ہے, اور ان کو اس نے لتر مار دی ہیں. اور میرے خیال عربی بھی بیٹھ کے سوچے کہ امریکہ نے ہمارے لیے کیا, ہم امریکہ کے ساتھ بہتر ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہتر ہے, کو ہر چیز کو ری الائن کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کے ساتھ اب میرا خیال ہے معاملات جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں رہیں گے. اسی طرح لندن میں ایک پروٹیسٹ ہوا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ انگلینڈ میں یہاں پہ وائٹ سپریمیسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, گورے چٹی سفید فام جو لوگ ہیں اور امیگرنٹس کے بڑے خلاف ہیں, ان کا بڑا چرچا تھا. ان کی بڑی یہاں پہ تھی کہ وہ ان کا رائز کیا لیں, ان کا عروج آ رہا تھا ان کا. لیکن ان کو توڑ کرنے کے لیے ملین کے قریب لوگوں نے مارچ کیا, اور تمام اسلاموفوبیا کے خلاف انہوں نے مارچ کیا, مسلمانوں کی سمجھ لیں کے حق میں مارچ کیا ہے, امیگرنٹس کے حق میں یوں سمجھ لیں کہ مارچ کیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے, اور انسانیت کے لیے ہی انسان کو زندگی گزارنی ہے, اور یورپ کو زندگی گزارنی ہے, اور لندن کو انسانیت کا ساتھ دینا ہے. اور اس قسم کی واحیاتیت کا ساتھ لندن نے, یہ انگلینڈ نے نہیں دینا, برطانیہ نے یہ چیز نہیں کرنی ہے کہ ہم کالے گورے میں اپنے ملک کو بانٹ دیں. یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے حوصلہ افزا تھے ان لوگوں کے لیے. انفارچونیٹلی مجھے تو بالکل خبر ہی نہیں ہو سکی, ورنہ میں ڈیفینیٹلی ہم لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں, میں جانا چاہیے ایسے احتجاج میں, ایسی جگہوں پہ جو کہ ہمارے ہی جو ایشینز ہیں, جو باہر سے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں, ان کے فائدے کی آپ کہہ رہے ہیں, ان کے حقوق کی بات ہو رہی تھی, تو اس میں جانا چاہیے تھا, وہ نہیں جا سکے. اس کی معذرت لے کر میں جاتے جاتے پھر اینڈ پہ یہ بات کروں گا کہ بشرا بی بی کے معاملات کو اور پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تحریک تحفظ آئین جو ہے نا, یہ بڑا میرے خیال میں یہ بڑا ہومیوپیتھک قسم کا معاملہ ہے, ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے, اور اس کے اوپر جتنی جلدی ہو سکے وہ کام کر. دیکھیں جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنی اسٹرینتھ شو نہیں کرے گی,
جب تک طاقت کا مظاہرہ نہیں کرے گی یہ ٹیبل پہ نہیں آئیں گے. دیکھ لیں ایران کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ایران کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس نے سعودیہ میں حملہ کر کے امریکہ کو نقصان پہنچایا. یعنی اگر آپ طاقتور پوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ بات چیت ہوئے گی. یہی بات آج ہم نے پنجابی کی ولاگ میں بھی کی، شہزاد صاحب نے یہی بات میں آج تھا ان کے سمجھ لے پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ بھائی جان جب تک آپ کے اندر طاقت نہیں ہوگی آپ مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگے. ہومیوپیتھک طریقے سے آپ کبھی بھی مذاکرات نہیں کر سکتے، یہ ناممکن سی بات ہے. بشرا بی بی کی بھی زندگی اب خطرے میں ہے، اور عمران خان کی زندگی بھی ابھی خطرے میں ہے. اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ دونوں اس قوم کے ماں باپ ہیں. اگر اپنے ماں پہ مروانے نے تے رام نہ بیٹھے رہو تے اپنی تنظیم سازیاں کرتے رہو جو تسی کرنا کرو. تو میری بات پہ اس پہ ذرا دھیان دیجیے گا. میں اس قابل تو نہیں، لیکن بہرحال کوشش کیجیے گا کسی عام آدمی کی بات پہ بھی، جو معمولی آدمی ہو اس کی بات بھی بڑے بڑے کام آ جاتی ہے کسی وقت. اور اس بات کو ذرا غور کیجیے گا. اپنا اجازت دیجیے مجھے یہاں سے، میں اس وقت سفر کی حالت میں باہر ہوں اس وقت ہیور ہل میں، لندن سے 120 میل کے فاصلے پہ. اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.